خدا آپ کو برکت دیں۔ ہم ہمیشہ مستعدی سے سچائی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بے شک مطالعہ اہم ہے، مگر کیا یہ بھی اہم نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے؟ کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم ابراہیم کے خاندان کی تاریخ پاتے ہیں۔ ابراہیم کے خاندان کی تاریخ میں ہم کس کی مانند ہیں؟ ہم جو وعدہ کے فرزند ہیں، اسحاق کی مانند ہیں۔ نام اسحاق کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے میں نے غور سے اراکین کی طرف دیکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ کون سب سے زیادہ ہنستا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہنسنے کی تعداد کم سے کم تر ہو جاتی ہے۔ تاہم بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہیں، چاہے اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہوں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سوتے میں مسکراتے ہیں۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ صیون کے سب فرزندوں کے لیے اچھا ہوگا کہ اکثر مسکرائیں۔ کیا ہم آسمان کی ابدی بادشاہی میں نہیں جا رہے؟ ہم خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں آج تھوڑی اور خوشخبری پھیلاؤں تو میں آسمان کی بادشاہی میں اجر حاصل کروں گا؟ اگر کل وہ دن ہو جب ہمیں صدارتی اعزاز ملنا ہو تو آپ آج کیسا محسوس کریں گے؟ آپ شادی مرگ میں مبتلا ہوں گے۔ آپ سارا دن پرجوش رہیں گے۔ آپ کا دل خوشی سے سرشار ہوگا۔ اگر ہم کل آسمان میں شاہی کاہنوں کا فرقہ بن جائیں تو آپ کے چہرے کیسے لگنے چاہیے؟ کیا آپ کے ہونٹ بھارے ہو کر کشش ثقل سے لٹکے ہوئے سنجیدہ چہرے بنائے ہوئے ہونے چاہیے؟ ہم یروشلم ہماری آسمانی ماں کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا نے ہمیں اسحاق کی مانند ٹھہرایا ہے، جس کے نام کا مطلب ہنسی ہے۔ کیا یہ صیون کے خاندانی اراکین کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ سنجیدہ چہرے کی بجائے روشن چہرہ رکھیں؟ اس لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، میں آپ کو پہلے ہی بہت خوش دیکھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف انسان ہنستے ہیں، مگر کئی جانوروں کا بھی اپنا ذاتی ہنسنے کا طریقہ ہے۔ زیادہ تر جانوروں میں سے خدا نے خوشخبری کے خادموں کو بالخصوص بیلوں کے مشابہ ٹھہرایا ہے۔ میں آپ سے آج بیلوں کی ہنسی کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ ایک بیل کیسے ہنستا ہے؟ آپ اسے کیسے بیان کریں گے؟ جیسے کہ مجھے توقع تھی، صیون کے فرزند ذہین اور دانا ہیں۔ آپ جواب جانتے ہیں۔ جواب ہے او ہا ہا۔ کوریا میں چینی حرف او کا مطلب بیل ہے، اس لیے جب ایک بیل ہنستا ہے یہ او ہا ہا ہوتا ہے۔ آج جب ہم اپنی یروشلم آسمانی ماں کے دکھوں اور مصیبتوں کا سوچتے ہیں جن سے وہ اپنے فرزندوں کے لیے ہو کر گزری تو یہ ہمارے دل توڑتا ہے۔ تاہم آج آئیں ہم اپنے چہروں پر روشن مسکان رکھیں تاکہ ماں کے دل میں بچوں کی چمک یاد رکھی جا سکے۔ اس وجہ سے مجھے خیال آیا، میں امید کرتا ہوں کہ خدا کے سب فرزند صیون آئیں گے تاکہ وہ ہمیشہ زیادہ ہنسی کے ساتھ روشن و خوش رہیں۔ ہماری خدا محض آپ کو تفریح کا مزہ پھیلاتے اور اپنا دوپہر کا کھانا کھاتے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آئیں ہم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ باہم مل کر رہیں، برعکس اس کے کہ کون صحیح ہے پر بحث کریں۔ آئیں ہم ایک دوسرے کی فکر کریں، ایک دوسرے کو موقع دیتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہتے ہوئے۔ جب صیون میں خوشی کی اور گانے کی آواز کبھی موقوف نہ ہوگی تو کون خوش ہوگا؟ یہ کس کی خوشی ہوگی؟ بے شک ہماری خوشی ہوگی، مگر در حقیقت آسمانی باپ اور آسمانی ماں ہماری نسبت 100 گنا اور 1000 گنا زیادہ شادمان ہوں گے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ ہم سب صیون میں زیادہ مسکرائیں اور ہنسیں گے۔ کیا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں؟ دنیا میں کئی درسی سندیں ہیں، جیسے کہ بیچلرز، ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ۔
اگر آپ پڑھتے ہیں کیا آپ بڑی ڈگری حاصل نہیں کرتے؟ تاہم کیا آپ کو معلوم تھا کہ ڈاکٹریٹ سے بڑی ڈگری بھی ہے؟ یہ صرف کوریا میں پائی جا سکتی ہے۔ کیا کوئی اس ڈگری کے بارے میں جانتا ہے جو صرف کوریا میں پائی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹریٹ سے زیادہ بلند پایا کی تعلیمی سند بابسا ہے، یعنی مجھے کھانے کی دعوت دینے کی ڈگری۔ سمندر پار اراکین ضرور متعجب ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ چونکہ یہ صرف کوریا میں ہے، وہ اسے اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے۔ تاہم یہ ایک قدر بلند پایا ڈگری ہے۔ ایک اور سند ہے جو انہیں دی جاتی ہے جو تعلیم کے بڑے پایا کو حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ گامسا یعنی شکر گزاری کی ڈگری ہے۔ گامسا انہیں دی گئی جنہوں نے بلند پایا تعلیم حاصل کی ہے۔ لہٰذا اگر ہم آج باپ اور ماں کا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تعلیم بیشتر ہی دنیا میں سے ڈاکٹریٹ یا ماسٹرز لیول کی ڈگریوں سے پرے کی ہے؟ اتفاقاً ایک اور ڈگری بھی ہے جو گامسا سے قدرے زیادہ بلند پایا کی ہے۔ یہ صرف انہیں دی جاتی ہے جنہوں نے بلند درجے کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے۔ یہ وہ ہے جو ہم ہر وقت کرتے ہیں۔ شکر گزاری کی ڈگری سے اوپر بونگسا یعنی خدمت کی ڈگری ہے۔ کیا ہم مختلف طریقوں سے دنیا کے لوگوں کی خدمت نہیں کرتے؟ جیسے کہ انہیں خدا کا کلام اور سچائی سکھانا اور انہیں مسکراہٹ پہنچانا۔ نیز ماحولیاتی رضاکارانہ صفائی کی خدمت بھی ہے۔ خدمت کی ڈگری بونگسا ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو پہلے دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے پاس ماسٹرز یا ڈاکٹرل ڈگری ہے، مگر ہمارے پاس کہیں زیادہ بلند پایا ڈگریاں ہیں۔ بابسا یعنی مجھے کھانے کی دعوت کی ڈگری، گامسا یعنی شکر گزاری کی ڈگری، اور بونگسا یعنی خدمت کی ڈگری۔ کیا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ خدا کے فرزند دنیا میں اعلیٰ ہیں؟ آج اس وجہ سے میں آپ پر غور سے نظر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ آپ اسحاق کی طرح اکثر کتنا مسکراتے اور ہنستے ہیں۔ آج آپ کو سارے برے جذبات جو آپ کے دلوں میں ہیں اور غلط فہمیاں جو آپ کو دیگر اراکین کے ساتھ ہیں جھٹک کر اتارنی ہوں گی۔ ہم عنقریب مستقبل میں کہاں داخل ہوں گے؟ ہم آسمان میں داخل ہوں گے، مگر ایسا نہیں کہ ہم وہاں جائیں گے اور دربان کے طور پر کام کریں گے۔ صحیح، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ بنیں گے۔ چاہے ہم کل حکومت سے ایوارڈ حاصل کر لیں، ہم آج رات زیادہ خوشی کے ساتھ سونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ بس آج جب ہم ابدی اجر کا سوچیں جو ہم آسمان کی بادشاہی میں حاصل کریں گے، تو ہمیں ہرگز اپنی خوشی نہیں گنوانی چاہیے، بلکہ ہمیشہ زندہ دل اور چمکدار رہیں۔ اسی لیے ابراہیم کے خاندان میں سارہ کے بچے کا نام اسحاق تھا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے اپنی مسکان کھونے نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنے چہروں کی مسکراہٹ قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آج میں نے انٹرنیٹ پر ایک مختصر نشر پارہ پڑھا تھا۔ یہ انسانی دماغ کے بارے میں تھا۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ دماغ ضعیف ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنی 20 کی دہائی سے گزر کر اپنی 30 کی دہائی میں داخل ہوتے ہیں، تاہم یہ قطعی درست نہیں ہے۔ جب میں نے جملہ پڑھا جہاں یہ لکھا تھا کہ یہ غلط نظریہ ہے، یہ چوکس کرنے والا تھا۔ اس نے بیان جاری رکھا، جتنا ہم اپنے دماغ کو چمکاتے ہیں اور نئی راہیں بنتی ہیں۔ اس لیے آپ کی عمر سے قطع نظر، چاہے آپ بزرگ ہوں یا جوان، محنت کریں اور ہر کام میں سرگرم رہیں، تب آپ اس میدان میں بہتر شخص بن سکتے ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ پر یہ مختصراً پڑھا تھا۔ اس لیے آئیں ہم اکثر زیادہ ہنسیں
یہ سچ ہے کہ جتنا ہم بوڑھے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہم اپنی مسکراہٹیں کھو دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک بار، دو بار اور 3 بار مسکرائیں تو ہم اکثر مسکراہٹ بانٹتے ہیں۔ ہمیں اس کے عادی ہونا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آج اور کل اداس چہرہ رکھنے کی بجائے کسی ایسے کی مانند جو جہنم میں جائے گا، آئیں ہم اپنے چہرے کسی ایسے کی طرح روشن رکھیں جو آسمان میں جائے گا۔ آئیں ہم سوچیں، کل جب میں آسمان پر جاؤں گا تو میں اپنے پر پھڑ پھڑاؤں گا اور ساری کائنات میں اڑوں گا۔ میں زہرہ سے نیپچون ایک قدم لینے کی مانند اڑوں گا۔ چونکہ میں خدا کا فرزند ہوں تو میں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنوں گا۔ ہمیں دن بدن آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے بارے میں سوچتے ہوئے خوشی و خرمی کرنی چاہیے۔ تاہم بعض لوگ توجہ دیتے ہیں کہ میں کل مسئلے کیسے حل کر سکتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیوں فکر مند ہیں؟ خدا نے کہا کہ کل اپنی فکر آپ کر لے گا۔ آپ سب کل اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، یہ بھی حکم ہے جو یسوع نے ہمیں کتاب مقدس میں دیا تھا۔ کل کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں۔ اس کے برعکس آئیں ہم اس حقیقت پر خوشی کریں کہ ہم آسمان پر جا رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اب آسمانی باپ اور ماں کی محبت میں ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے سیون کے سب فرزندوں کو انہیں خوشی دینی چاہیے۔ نتیجتاً کیا سیون ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں گانے کی آوازیں، شکرانے، مسرت اور شادمانی کبھی موقوف نہ ہو، جیسے کہ نبوت کی گئی ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے۔ جب آپ پہلے پہل پنگ پونگ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اپنے جسم کا استعمال کرنا عجیب سا لگتا ہے اور درست طور پر گیند کو مار یا گیند کو وہاں نہیں بھیج سکتے جہاں آپ چاہتے ہیں۔ تاہم اگر آپ ایک بار، 10 بار، 100 بار یا حتیٰ کہ 1000 بار مشق کریں، آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ کی وضع بہتر ہوگی اور آپ گیند کی سمت عین وہاں بنانے کے قابل ہوں گے جہاں آپ چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں پر بھی عائد ہوتا ہے۔ آئیں اس لیے اپنے منہ سے او ہا ہا ہنسنے کی بجائے آئیں ہم اپنے دماغ کو خوش کن بنائیں۔ دماغ تمہارے ساتھ آج کچھ واقعی اچھا ہوگا۔ تم کل آسمان پر جاؤ گے۔ کیا تمہیں آسمان کی بادشاہی پسند نہیں ہے؟ بے شک یہ اعلیٰ جگہ ہے جہاں نہ موت، نہ ماتم، نہ درد ہے۔ چونکہ ہم ایسی تعجب خیز جگہ جا رہے ہیں، کیا ہمارے لیے حقارت کرنے، ماتھے پر بل ڈالنے یا کشش شکل سے ہونٹ لٹکانے یا سنجیدہ چہرہ بنانے کی کوئی وجہ ہے؟ ہمارا نام کیا ہے؟ ہم اسحاق ہیں۔ اسحاق یعنی ہنسی۔ مہربانی سے اپنے دماغ کو بتاتے رہیں کہ ہم آسمان پر جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دماغ کو یہ اشارہ دیتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یاد رکھ سکے اور سوچ سکے، ارے ہاں میں آسمان میں داخل ہوں گا۔ جب میں وہاں جاؤں گا تو میں نرالی زندگی گزاروں گا۔ اس زمین کی زندگی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ کیا آسمانی باپ اور آسمانی ماں اس زمین پر ہمیں امید دینے نہیں آئے؟ اپنے دل عالم بالا کی چیزوں پر لگائیں، نہ کہ زمینی چیزوں پر۔ اس کے بارے میں سوچیں جو آسمان میں ہے، وہ ہمیشہ اس پر زور دیتے رہے۔ آج اصل میں مجھے آپ سے زندگی کو ترتیب دینے والے کے بارے میں سچائی کا مطالعہ کرنا تھا۔ کون زندگی کو ترتیب دینے والا ہے؟ جب ایک گھر کا نقشہ بنایا جاتا ہے تو نقشہ نگار کو منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے کہ کہاں کھڑکی رکھے یا ایک مناسب گھر تعمیر کرنے کے لیے منزلوں کی تعداد۔ زندگی کو ترتیب دینے والے خدا نے اس زندگی کو ترتیب دیا ہے۔ خدا نے جو زندگی ترتیب دی ہے وہ محض 1 سال کا منصوبہ نہیں ہے۔ خدا نے محض 15 سالوں کی زندگی کا منصوبہ ترتیب نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ بنایا ہے۔ کس کے وسیلہ خدا نے اس منصوبے کی تکمیل کی تھی؟ اسی لیے ہماری خدا ماں ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مئی مکھی صرف 1 دن زندہ رہتی اور مر جاتی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مئی مکھی کے لیے سب سے زیادہ توہین آمیز بات یہ کہنا ہے کہ کل ملتے ہیں، کیونکہ مئی مکھی کل تک وجود نہیں رکھتی۔ یہ کہنا کہ کل ملتے ہیں مئی مکھی کے لیے بہت نفرت انگیز بے عزتی بن جاتی ہے۔
کیا وجہ ہے کہ مئی مکھی صرف ایک دن زندہ رہ سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں اسے ایک دن زندہ رہنے کے لیے زندگی کی مدت دیتی ہے۔ تو پھر انسانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم قریباً 70 یا 80 برس زندہ نہیں رہتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اتنی مدت کی زندگی اس لیے گزارتے ہیں کیونکہ ہماری جسمانی ماں نے ہمیں اتنی مدت کی زندگی منتقل کی ہے۔ تو پھر آئیں ہم ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ کتاب مقدس میں خدا کئی بار کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ زندگی کو ترتیب دینے والے خدا نے میراث میں زندگی پانا ترتیب دیا ہے۔ کوئی اس ترتیب کو بدل نہیں سکتا۔ صرف ماں کے وسیلہ زندگی بخشی جا سکتی ہے۔ یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ صرف ماں کے مائٹوکونڈریل جینز ہی بچوں کو منتقل ہوتے ہیں۔ میں بائیولوجی کا ماہر نہیں ہوں، تاہم جب ہم اس سائنسی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر آسمانی ماں کا وجود نہیں ہے تو کیا ہمارے لیے کوئی ممکن طریقہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں؟ جاندار مخلوقات اتنی دیر تک زندہ رہ سکتی ہیں جتنی زندگی کی مدت ان کی ماؤں کے جینز انہیں دیتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ ہماری آسمانی ماں نہ ہوتی جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی جن کی نہ زندگی کا شروع نہ آخر ہے، تو کون ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کی راہ کھول سکتا ہے؟ صرف آسمانی ماں ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتی ہیں۔ اس لیے خدا ماں نے جو بنائے عالم سے پیشتر سے موجود ہیں اپنے آپ کو اس زمانہ میں اپنے فرزندوں پر ظاہر کیا ہے۔ یہ خدا کا الہی اقدام ہے۔ چاہے ایک شخص کے پاس کتنی ہی دنیاوی حکمت و اختیار ہو، اور چاہے ایک شخص اس دنیا میں کتنا ہی امیر اور باعزت ہو، اگر وہ ہمیشہ کی زندگی میراث میں نہیں پاتا تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ وہ اپنے سارے دنیاوی مال و دولت کے باوجود ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تاہم آسمانی ماں اس زمین پر اپنے فرزندوں کی خاطر جسم میں آئی ہیں، اور زندگی کو ترتیب دینے والے کے طور پر انہوں نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ آج وہ دن ہے جب بار بار یعنی 10 گنا یا 100 بار بھی ہنسنا بالکل زیادہ نہیں ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے ایسی خوشی، شادمانی اور مسرت کا دن نہیں ہے؟ آئیں اس خوشی و شادمانی کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہم اسے سامریہ اور زمین کی انتہا تک سب لوگوں کو بتائیں۔ خدا زندگی کو ترتیب دینے والے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو خدا ماں پر ایمان نہیں لانا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف خدا کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مہربانی سے انہیں کہیں، کیا آپ خدا ماں کو جانتے ہیں؟ وہ جواب دیں گے، میں نہیں جانتا۔ تب آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ خدا ماں کو نہیں جانتے تو آپ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے، نہ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ آپ خدا ماں کو نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں، اس لیے آپ ہم سے سیکھ سکتے ہیں۔ یوں وہ کہیں گے، جی آپ جو کہیں میں مانوں گا۔ اگر آپ کہیں سیکھو اور بپتسمہ لو، میں بپتسمہ لوں گا۔ اگر آپ کہیں منادی کرو تو میں مستعدی سے منادی کروں گا۔ میں باپ اور ماں کی تمام تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یوں آئیں ان سب کو جمع کریں۔ وہ اب وہاں باہر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بہانے نہ بنائیں، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ یا وہ بات ہے۔ ہچکچاتی آنکھیں صرف رکاوٹیں دیکھتی ہیں، مگر ایمان کی آنکھیں ہمیشہ راستہ دیکھتی ہیں۔ آج وہ دن ہے کہ آسمانی ماں اس زمین پر اپنے فرزندوں کے لیے زیادہ قربانیوں سے گزرنے کے عزم کی رضا سے آئی تھیں، مگر ہمارے لیے مبارک راہ کھولی۔ چونکہ باپ اور ماں جو زندگی کو ترتیب دیتے ہیں اس زمین پر آئے تھے، ہم اب ہمیشہ کی زندگی پانے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس دن پر ایک بار پھر میں نئی یروشلم آسمانی ماں کو ابدی شکر، جلال، عزت اور حمد دیتا ہوں۔ آپ سب، کیا آپ آسمانی ماں کو خوش نہیں کرنا چاہتے؟ سب سے پہلے ہمیں خوش و خرم ہونا چاہیے۔ آئیں ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں اور ایک دوسرے کی فکر کریں۔
تاکہ ہم سیون کو ایسی جگہ بنا سکیں جہاں گانے کی آواز کبھی موقوف نہیں ہوتی۔ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں آج کا واعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔